بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی چینل EOBI پینشن نیوز اپڈیٹ. آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے EOBI پینشن میں اضافے کے حوالے سے تازہ ترین نیوز اپڈیٹ. ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پینشن سے متعلق اور سرکاری ملازمین سے متعلق آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے. تو بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب. EOBI پینشن میں اضافے کے حوالے سے تازہ ترین نیوز اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. EOBI کیا ہے، کس طرح کام کر رہی ہے اور اس کے لیے EPFA جو ہے وہ کس طرح سے معاون ثابت ہو سکتی ہے. شعبہ نشر و اشاعت EPFA جو کہ سرگرم عمل رہتی ہے. گزشتہ دنوں بھی جیسا کہ آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ سید علمدار رضا صاحب، ان کا باقاعدہ طور پر نام جو ہے وہ شامل کر لیا گیا ہے بطور ایک پارٹی کے، اور یہ اطلاع بھی آ گئی ہے کہ اگلی تاریخ پر وہ بطور پارٹی بطور فریق EPFA میں شرکت کرے گی. مختصر تعارف کچھ یوں ہے کہ تعارف کے آغاز سے پہلے EOBI ادارے کے حوالے سے مختصر معلومات فراہم کرنا بہت ضروری ہے تاکہ متعلقہ ادارے کے قیام کا مقصد اور اس سے حاصل ہونے والی سہولیات سے آگاہی ہو سکے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں صنعتی، کاروباری، تجارتی، تعلیمی اور دیگر اداروں میں مختلف نوعیت کے کام کرنے والے 60 سال کی عمر کے مرد حضرات اور 55 سال کی عمر کی خواتین کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد ضعیف العمر ملازمین اور ان سے وابستہ لواحقین کے لیے 1 جولائی 1976 کو بذریعہ EOBI ایکٹ مجریہ 1976 چند شرائط کے ساتھ پنشن کی ادائیگی کا قانون نافذ العمل کیا گیا ہے. یہ وضاحت ضروری ہے کہ جو 55 سال ہے خواتین کی، اس کے علاوہ جو کارکن ہیں جن کی طبی جو عمر زیادہ نہیں ہوتی تو ان کے لیے بھی غالباً 55 سال ہی رکھی گئی ہے. 60 سال برحل نہیں ہے. ضعیف العمر ملازمین اور ان سے وابستہ لواحقین کے لیے 1 جولائی 1976 کو بذریعہ EOBI ایکٹ مجریہ 1976 چند شرائط کے ساتھ پنشن کی ادائیگی کا قانون نافذ العمل کیا گیا، جس کے تحت ادارے میں 5 یا اس سے زیادہ ملازمین ہوں گے تو وہ اس میں شمولیت سے فائدہ اٹھانے کے اہل قرار پائیں گے. خود مختار ادارے کی حیثیت سے EOBI کو وزارت سمندر پار پاکستانیز کی زیر سرپرستی رکھا گیا، جبکہ 16 اراکین پر مشتمل بورڈ آف ٹرسٹیز جس میں وفاقی صوبائی حکومت کے نمائندوں کے ساتھ اجران و ملازمین کی نمائندگی بھی شامل کی گئی. 1976 میں قیام کے بعد EOBI پینشنرز اور انشورنس 2016 پر پینشنرز کی مختلف امور میں رہنمائی اور اتحاد میں شریک ہونے کے لیے کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں تھا. یہ ایک EOBI کی EPFA کے ساتھ ساتھ EPFA کی جو سروسز ہیں وہ کس طرح سے منظر عام پر آئی اور کس طرح آج ایک آواز بنی ہوئی ہے کہ ہر انڈیویجول جس کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ EPFA کی طرف دیکھتا ہے. پینشنرز کی بڑی تعداد جو ہے کلیم فارم جمع کرنے کے عمل و دیگر معاملات سے ناواقف تھے. انہیں گائیڈ لائنز حاصل کرنے میں دقت کا سامنا تھا. تمام پینشنرز خصوصاً بیوائیں، معذور پینشنرز اور مہلک بیماریوں میں مبتلا پنشن کے حقدار ریٹائرڈ ملازمین کی شدید خواہش تھی کہ ان کے درمیان موجودہ پنشن ان کی سرپرستی و حقوق کی ترجمانی کے لیے ایسی تنظیم کا قیام عمل میں لایا جائے جو کہ ان کے انفرادی اور اجتماعی مسائل حل کرانے کے ساتھ ساتھ ان کے جائز مطالبات کو اجاگر کرنے اور ان کو حل کرنے کے لیے حکومتی سطح پر اور EOBI کے حکام سے خصوصی رابطہ رکھیں اور مختلف امور میں تاخیر اور رکاوٹ کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. الحمدللہ اس حوالے سے مندرجہ ذیل 5 رکنی کور کمیٹی EPFA کا قیام عمل میں لایا گیا اور اس میں ہیں مرزا اصفر شمیم صاحب، چیئرمین قاضی عبدالجبار صاحب، جناب متین خان صاحب، سینئر صدر جناب
شمس الضحیٰ زبیری، نائب صدر سید علمدار رضا صاحب، جنرل سیکرٹری، اور اس 5 رکنی کمیٹی کے قیام کا مقصد پنشنرز کو پیش آنے والی مشکلات اور ان کے جائز اور فوری نوعیت کے مسائل کے حل کے لیے ای او پی آئی کے حکام سے مل کر ان کے مطالبات کو احسن طریقے سے حل کرانے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔ خاص طور پر بیواؤں اور معذور افراد کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرائے جائیں، اور ای او پی آئی پنشنر ایسوسی ایشن ایپوا کو حکومتی ادارے سے رجسٹر کرنے کا فیصلہ کیا گیا کہ قانونی تقاضے جو ہیں وہ پورے ہو سکیں، اور الحمدللہ 22 مارچ 2021 کو حکومت کی جانب سے باقاعدہ طور پر ای او پی آئی پنشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن ایپوا کو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا، اور اسی طرح قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد پنشنرز کی نمائندگی مزید بہتر طریقے سے کرنے کا موقع فراہم ہو گیا۔ تمام پنشنرز اور انشور پرسنز میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ ای او پی آئی کے قیام کے 46 سال بعد ان کی نمائندگی کے لیے کسی قانونی فورم کا قیام عمل میں آ گیا ہے، کیونکہ ذاتی طور پر پیش کیے جانے والے مطالبات کو پنشنرز کی خواہش کے مطابق حل نہیں کیا جاتا تھا، اور اب ایپوا کے پلیٹ فارم کی وجہ سے پنشنرز کے مسائل اور مطالبات کے حل ہونے میں کافی حد تک تیزی آ چکی ہے۔ 5 لاکھ سے زائد پنشنرز ہیں جن ملازمین کی پنشن مقررہ رقم جو ہے وہ کاٹی جا رہی ہے، یعنی انشور پرسنز کی تعداد 90 لاکھ سے زائد ہے، جس میں مزید تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر تمام اداروں کے سربراہوں سے ان کے ملازمین کو ای او پی آئی میں رجسٹر کرانے کے لیے حکومتی سطح پر قانون سازی کی جائے تو ای او پی آئی ادارہ جو کہ اس وقت 4 ارب روپے کے اثاثے کا مالک ہے، افسوس یہ ہے کہ کرپشن نے اس ادارے کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ یہ حقیقت ہم کہاں لے جائیں، یہ پاکستان کا مضبوط ادارہ بن سکتا ہے کیونکہ یہ 4 ارب روپے کے اثاثے کا مالک ہے۔ ای او پی آئی پنشنرز کو ان گنت مراحت حاصل ہو سکتی ہیں۔ موجودہ قانون کی موجودگی کے باوجود اس پر بظاہر عمل نظر نہیں آ رہا۔ اس طرح سے میڈیکل سہولیات جو پنشنرز کے لیے ہوتی ہیں ان کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ایپوا کے چند اغراض و مقاصد جو ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ ملک کے تمام نجی صنعتی تعلیمی ادارے اور چھوٹے بڑے سٹورز، بڑی چھوٹی شاپس، پیٹرول پمپ ادارے، کارخانوں کے ملازمین کے لیے آگاہی فراہم کرنا اور ان کو ای او پی آئی میں رجسٹر کرانا اور کنٹریبیوشن میں زور دینا، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ای او پی آئی کے ادارے سے کرپشن کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرنا، ای او پی آئی کے پنشنرز کے جائز مطالبات کی منظوری کے لیے حکومتی سطح پر آواز بلند کرنا، پنشنرز کو کم از کم پاکستان میں مزدور کی اجرت کے مساوی پنشن دلوانے کے لیے جدوجہد کرنا، ای او پی آئی پنشنرز کو درپیش مشکلات کو حل کرانے میں تعاون کرنا، پنشنرز کو میڈیکل کی سہولیات کے لیے ہیلتھ کارڈ کے اجراء میں ترجیح دلوانا، سینئر سٹیزن کو دی جانے والی تمام مراحت کو ای او پی آئی کے پنشنرز کو ترجیحی بنیادوں پر دلوانے کی کوشش کرنا، پنشنرز کو حکومتی سطح پر ای او پی آئی کے حوالے سے ہونے والی سرگرمیوں سے آگاہ کرنا، ای او پی آئی کے ذمہ داران کی جانب سے پنشن کے لیے احسن اقدامات و ہمدردی کرنے والوں کے لیے حوصلہ افزائی اور منفی سوچ رکھنے والوں کی حوصلہ شکنی کے ساتھ ساتھ حکومتی حکام کو بھی آگاہ کرنا۔ ایپوا کی جانب سے مورخہ 3/11/2021 کو چیئرمین ای او پی آئی کی پنشنرز کے جائز اور فوری نوعیت کے 12 نکاتی مطالبات برائے منظوری کے لیے پیش کیے گئے، لیکن تاحال حکام بالا کی جانب سے اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ای او پی آئی کے جو پنشنرز ہیں وہ بہت سے مسائل سے دوچار ہیں۔ ان کو بہت سے مسائل درپیش ہیں لیکن ان کے مسائل کو حل کرنے والا کوئی نہیں ہے،
اور ان کی جو پینشن ہے اس میں بھی اضافہ نہیں ہو رہا۔ 25,000 روپے جو ہے ان کا مطالبہ ہے کہ ان کی پینشن میں 25,000 روپے کا اضافہ کیا جائے، اور اس مہنگائی کے دور میں وہ 8,500 روپے پر گزر بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ اور اس حوالے سے ایپوا کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان کو خطوط ارسال کیے جا رہے ہیں، مگر کوئی سنوائی نہ ہو سکی۔ مطالبات کی منظوری کے لیے ایپوا نے مختلف فورم پر آواز اٹھانے کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ پریس کانفرنس اور ٹی وی کے مختلف چینلز پر مسائل اور مطالبات سے حکام بالا کو آگاہی دی جاتی ہے، لیکن پھر بھی تاحال EOBI کی پنشن میں اضافے اور میڈیکل کی سہولیات اور دیگر اہم مطالبات پر خاموشی جو ہے وہ قائم ہے۔ ہم اپنے چینل کی طرف سے اعلیٰ حکام سے ایک بار پھر اپیل کرتے ہیں کہ EOBI کے بزرگوں کی پنشن میں جلد از جلد اضافہ کیا جائے۔ EOBI کی پنشن میں اضافے کے حوالے سے جلد کوئی پیش رفت کی جائے تاکہ ان بزرگوں کی پنشن میں اضافہ ہو سکے۔ 8,500 روپے میں یہ گزارا کر رہے ہیں، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ مہنگائی جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، جبکہ EOBI کی پنشن جو ہے وہ 8,500 روپے پر رکی ہوئی ہے۔ تو ایسے حالات میں یہ بزرگ کہاں جائیں گے؟ اپنی ادویات خریدیں گے یا پھر گھر کا نظام چلائیں گے؟ تو ہم ایک دفعہ پھر گزارش کریں گے EOBI کی چیئرپرسن مس ناہید شاہ درانی صاحبہ اور وفاقی وزیر جناب ساجد حسین طوری صاحب سے کہ EOBI کی پنشن میں اضافے کے حوالے سے جلد کوئی اقدامات کروائیں۔ یہ نہ ہو کہ یہ سال بھی انتظار میں گزر جائے اور EOBI کے بزرگوں کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہونے دیں۔ ان کی پنشن میں اضافہ آپ نے ہی کروانا ہے، یہ ان کا جائز اور آئینی حق ہے جو کہ آپ نے ان کو دلوانا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اپیل پر غور فرمائیں گے۔ شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پینشن سے متعلق اور سرکاری ملازمین سے متعلق آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔